بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دنیا میں آنے والی ساری پریشانیوں کی وجہ انسان کے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ قوموں کو، نافرمان قوموں کو جس طریقے سے پکڑا ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ منہم من اخذته الصیحہ ومنہم من اغرقنا ومنہم من ارسلنا علیہ حاصبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض نافرمان قوموں کو ہم نے فرشتے کی چنگھاڑ سے ہلاک کیا، اور بعض نافرمان قوموں پہ ہم نے پتھروں کی برسات برسائی، اور بعض نافرمان قوموں کو ومنہم من خسفنا بہ الارض، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھنسایا اور بعضوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ مختلف طریقوں سے قوموں کو پکڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرتے، کیوں پکڑا، خام خواہ نہیں پکڑا، کیوں پکڑا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی ان پہ زیادتی نہیں کی، وہ خود ہی تھے ایسے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا نظریہ ہے کہ دنیا میں آنے والی ساری پریشانیوں کی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کو گناہ بھی کہتا ہے، گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے، پھر بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، جو بددیانتی کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بددیانتی کرنا غلط ہے، جو گالی گلوچ کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ برا کام ہے، جو زنا کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، جو گانے سن رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ گانے سننا ٹھیک نہیں ہے، جو فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، فیس بک، یوٹیوب کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کیوں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اگر وہ ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو اس کا سارا وجود، اس کے سارے اعضاء، اس کی ساری زندگی کی کارکردگی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ ایک جسم کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو اس کا سارا وجود خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے سارے وجود کی ساری کارکردگیاں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، کان کھول کر سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دل ٹھیک ہو تو انسان غلط نہیں کر سکتا، دل خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے تو اس سے کوئی صحیح کرا نہیں سکتا۔ اگر کوئی غلط دیکھ رہا ہے تو اس کا غلط دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل خراب ہو گیا۔ اگر کوئی زبان سے بے لگام ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل خراب ہو گیا ہے۔ اگر کسی کی شرم کا غلط استعمال ہو رہی ہے، سمجھ جائیں کہ اس کا دل خراب ہے۔ اگر کسی کو حرام اچھا لگتا ہے، سمجھ جائیں کہ اس کا دل خراب ہو گیا ہے۔ زندگی میں کی جانے والی ہر نافرمانی کی وجہ دل کا خراب ہونا ہے۔ دل کا خراب ہونا انسان کے سارے وجود کو خراب کر دیتا ہے، اور دل کا سدھر جانا انسان کے سارے وجود کو سدھار دیتا ہے۔ دل کا سنور جانا انسان کے اعمال کو سنوار دیتا ہے، اور دل کا بگڑ جانا انسان کی زندگی کے سارے کردار کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بگڑی ہوئی قوموں میں آتے تھے، بگڑے ہوئے لوگوں کے پاس آتے تھے، اور بگڑے ہوئے لوگوں کے پاس آ کے محنت کی ابتدا آنکھ سے نہیں، زبان سے نہیں، کان سے نہیں، دل سے کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو سدھارنے کے لیے اپنی محنت کا میدان انسانوں کے دلوں کو بنایا۔ دل سدھر جائے گا تو انسان بھی سدھر جائے گا، دل بگڑا رہے گا تو انسان ہر زور لگانے کے بعد بھی نہیں سدھرے گا، وہ غلطی کام کرے گا۔ اچھا، دل کا سدھرنا کیا ہے اور دل کا بگڑنا کیا ہے؟ دل کا بگڑنا یہ نہیں ہے کہ اس کے 2 وال بند ہو جائے، 3 وال بند ہو جائے، لہٰذا اب اس دل کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بائی پاس کرو۔ یہ دل کا بگڑنا نہیں ہے۔ دل کا بگڑنا کیا ہے؟ دل کا بگڑنا اور دل کا سدھرنا یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا کی طرف کھنچتا ہے، آخرت سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے۔ دنیا کی طرف کھنچے گا، آخرت سے اچاٹ ہوگا۔ مخلوق کی طرف کھنچے گا، اللہ سے اچاٹ ہوگا۔ مال کی طرف کھنچے گا، اعمال سے اچاٹ ہوگا۔ یہ دل کا بگاڑ ہے۔ اگر دنیا کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، دنیا کے گھر اچھے لگ رہے ہیں، دنیا کی گاڑیاں اچھی لگ رہی ہیں، دنیا کی عورتیں اچھی لگ رہی ہیں، دنیا کی عزت اور شہرت اچھی لگ رہی ہے، دنیا کے عہدے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن جنت کی فکر ہی نہیں ہے کہ جنت میں میرا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اور جنت میں میرا داخلہ ہو، اور جہنم کی آگ سے مجھے چھٹکارا ہو۔ اگر اس کی فکر نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل بگڑا ہوا ہے۔ دل کا بگڑنا دنیا کی محبت کا آ جانا، اور دل کا سدھرنا دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانا۔ اگر دل کو آخرت کا شوق ہے، اور دل کے سامنے قیامت کی پیشی ہے، اور دل کے سامنے اللہ کی عظمت ہے، اور دل کے سامنے اعمال کی حقیقت ہے اور اعمال کی قیمت ہے، اور دل کو جنت کا شوق لگا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی فکر لگی ہوئی ہے، جہنم سے بچنے کی فکر لگی ہوئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل بنا ہوا ہے۔ اور اگر دل دنیا کے پیسوں کی وجہ سے
اللہ کو بھی ناراض کرنے پہ تیار ہے اور نبی کے طریقوں کو بھی توڑنے کے لیے تیار ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل بگڑا ہوا ہے۔ آخرت کی طرف دل کا رجحان اور میلان، یہ دل کا سدھار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پاؤں سے ہلایا تو وہ جاگ گئے، آنکھ کھولی۔ آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ کیا حال ہے، رات کیسی گزری، رات کیسی گزری، صبح کس حال میں کی، یعنی رات کیسے گزری؟ کہنے لگے اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، یعنی ساری رات میری ایمان کی کیفیات کے ساتھ گزری ہے۔ آپ نے فرمایا لکل قول حقیقہ فما حقیقت قولک، حارثہ ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تیرے پاس بھی اپنے دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا کیا دلیل ہے؟ کہ یا رسول اللہ ساری رات میری اس حال میں گزری ہے کأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت والے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ جنت کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومتے ہی رہتے ہیں، پھرتے ہی رہتے ہیں۔ وَكَأَنِّي انظر الی اہل النار یتعاون، اور جہنم کی تصویر بھی ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے پھرتی رہتی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم والے جنت میں چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور بھونک رہے ہیں، کتے کی طرح بھونک رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي انظر الی عرش الرحمن بارزا، اور اللہ کا عرش ایسے لگ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کا عرش ایسے لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا عرفت فالزم، عرفت فالزم، تجھے ایمان کا نور حاصل ہو گیا ہے، اس پہ پکے رہنا، ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھنا جس کی وجہ سے یہ کیفیت تمہاری خراب ہو جائے۔ دل کا سدھرنا یہ ہے، دل کا سدھرنا یہ ہے، دل کا سدھرنا یہ ہے کہ یہاں کے گھر کی فکر نہ ہو، آگے کے گھر کی فکر ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ کچی دیواریں ہوتی ہیں نا، تو پانی لگنے سے ان کی مٹی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، گرنا شروع ہو جاتی ہے، تو دیواروں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو لوگ پھر اس کی لپائی کرتے ہیں، گارا بناتے ہیں، اس کی لپائی کرتے ہیں، اس سے دیوار دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر کی دیوار کی باہر سے لپائی کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر کی دیوار کمزور ہو گئی تھی تو میری امی نے کہا بیٹا گارا بناؤ، مل کے لپائی کر لیتے ہیں تاکہ دیوار گرنے سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ لعل الامر اعجل من ذلک، عبداللہ شاید تیری موت اس دیوار کے گرنے سے پہلے آ جائے۔ تجھے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں دیوار نہ گر جائے، تمہیں اس بات کی فکر ہو کہ کہیں موت نہ آ جائے، لہذا کچھ کر لو۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے وضو کیا، ایک دفعہ ہمارے نبی نے آپ پیشاب کی حاجت سے فارغ ہوئے، پیشاب کی حاجت سے فارغ ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے دیوار پہ ہاتھ مارے اور تیمم کر لیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا رسول اللہ اذ الماء منک قریب، پانی تو قریب ہی رکھا ہوا ہے، آپ نے تیمم کر لیا، تو تیمم کے لیے تو ضروری ہے کہ پانی دور ہو، اس تک رسائی مشکل ہو، تو پانی تو قریب ہی رکھا ہوا ہے، آپ نے تیمم کر لیا، آپ چند قدم چل کے تشریف لاتے
اور آ کے وضو کر لیتے. آپ نے فرمایا عبداللہ وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، عبداللہ مجھے کیا خبر یہ چند قدم میں چل کر پانی تک پہنچ جاؤں گا یا اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا. جب دل دنیا کی طرف کھنچتا ہے تو یہ بگڑتا ہے، اور جب یہ بگڑتا ہے تو گناہ کرتا ہے. اور جب دل آخرت کی طرف کھنچتا ہے، اللہ کی طرف کھنچتا ہے، اعمال کی طرف کھنچتا ہے، تو یہ دل کا سدھار ہے. جب دل سدھر جاتا ہے تو آنکھ بھی سدھرتی ہے، زبان بھی سدھرتی ہے، اس کے کان بھی سدھر جاتے ہیں، اس کی شرمگاہ بھی سدھر جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ کا چھوڑنا، پسندیدہ سے پسندیدہ گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی. آپ علیہ السلام کی محنت سے ان کے دل چمک اٹھے، آپ کی صحبت کی برکت سے ان کے دل چمک اٹھے، اور جب چمک اٹھے تو زندگی میں جتنی نافرمانیاں تھیں اللہ کی طرف سے حکم آتا اور وہ چھوڑتے چلے جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور مدینے میں ایک صحابی نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر شراب کی حرمت والی آیت پڑھی، تو شراب کی حرمت والی آیت کے الفاظ کے کان میں پڑتے ہی جن صحابہ کے پاس شراب کے مشکیزے بھرے ہوئے تھے انہوں نے مشکیزے بہا دیے، جن کے پاس مٹکے بھرے ہوئے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، جن کے منہ میں تھا انہوں نے کلی کر لی. جن برتنوں میں شراب پیتے تھے وہ برتن ہی توڑ دیے. اور حال یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کا بیان سنتے ہیں، جذبہ بنتا ہے، گھر جاتے ہیں، دوبارہ جا کے فیس بک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ جا کے یوٹیوب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ بیٹھ کے فحاشی اور عریانی دیکھنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیان سننے سے جذبہ بنا، دل نہیں بنا. دل بنے گا تو گناہ چھوٹے گا. دل کا بننا، دل کا بنانا، دل بنانے کی محنت کرنا یہ فرض عین ہے. یہ کیا ہے؟ فرض عین. فرض عین اسے کہتے ہیں جو ہر فرد کے لیے لازم ہو، جس کے بغیر نجات ہی نہ ہو. جیسے نماز فرض عین ہے، باپ نماز پڑھ لے تو بچوں سے ساکت نہیں ہو جائے گی، بچے پڑھیں گے تو بوڑھے باپ سے ساکت نہیں ہوگی، خاوند پڑھے تو بیوی سے ساکت نہیں ہوتی، بیوی پڑھے تو خاوند سے ساکت نہیں ہوتی، سب کو پڑھنی ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، اپنے دل کو سدھارنا، اپنے دل کو دنیا سے کاٹنا، اپنے دل کو آخرت کی فکر سے منور کرنا، اللہ کی محبت سے منور کرنا، اللہ کی عظمت سے منور کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے منور کرنا، یہ بھی فرض عین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل کی صفائی اور دل کے تزکیے اور دل کی اصلاح اور دل کے سدھار پر کامیابی کو منحصر کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 11 قسمیں کھا کے فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسمیں یا 7 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ اس بات کو موقت کر رہے ہیں، اس بات کو مضبوط کر رہے ہیں، اس بات کو مدلل کر رہے ہیں کہ جب تک تمہارے نفس کا تزکیہ نہ ہو، جب تک تمہارا دل نہ سدھرے، جب تک تمہارے اندر سے گناہوں کی خواہش ختم نہ ہو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا وقد خاب من دساها. جب تک تم اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو،
اپنے نفس کو دنیا سے کاٹ کے آخرت کی طرف متوجہ نہ کرو، مخلوق سے کاٹ کے اللہ سے نہ جوڑو، مال سے کاٹ کے اعمال سے نہ جوڑو، تب تک کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دل کے سدھرے بغیر انسان گناہوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیوی کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں اور ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ قرآن تو پڑھا، نماز تو پڑھی، حج تو کیا، نیکیاں تو کی، لیکن دل کو سدھارا نہیں ہے، اس لیے دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جیسے ہم آج کل کینسر کو مرض سمجھتے ہیں نا، کینسر کو کسی کے پیٹ میں رسولی بن گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ سیریس ہے، آپ کو ٹیسٹیں کروانی ہوں گی، اور وہ ٹیسٹ کروانے جاتا ہے تو بزرگوں سے دعا کے لیے کہتا ہے حضرت دعا کریں، میں ٹیسٹ کروانے جا رہا ہوں، دعا کریں کلیئر ہو، دعا کریں اس میں کینسر نہ ہو، دعا کریں کوئی خطرے کی بات نہ ہو، اس لیے کہ کینسر سے ڈرتا ہے، کینسر سے ڈرتا ہے کہ کینسر نہ نکل آئے۔ بھائی کینسر نکل آئے گا تو کیا موت وقت سے پہلے آ جائے گی؟ موت تو اپنے وقت پہ ہی آئے گی نا۔ کسی انسان کو کینسر ہو بھی جائے، اس کے خون میں پھیل بھی جائے، اگر اس کی زندگی ہے وہ نہیں مرے گا، اور جس کی زندگی ختم ہو گئی اس کو کینسر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بغیر کینسر کے بھی مر جائے گا۔ بیٹا ویڈیو نہ بناؤ۔ لکم میعاد یوم، مرنے کا دن مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لکم میعاد یوم، تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے، فلا تستأخرون ساعۃ ولا تستقدمون، ایک گھڑی پہلے نہیں مرو گے، ایک گھڑی اپنے مرنے کے وقت کے بعد جی نہیں سکتے۔ موت کا وقت بھی مقرر، دن بھی مقرر، گھڑی بھی مقرر، گھنٹہ بھی مقرر، منٹ اور سیکنڈ بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، کہاں مرنا ہے۔ جیسے ہم کینسر سے ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ دل کی بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کینسر کا مریض اگر کینسر میں مر گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا، چونکہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جو کینسر میں مرا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اگر دل کے امراض کے ساتھ مر گیا، دل میں دنیا کی محبت لے کے مر گیا، مال کی محبت لے کے مر گیا، اللہ کے غیر کی محبت لے کے مر گیا، دنیا کی عشق معشوقی میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں محبت عبادت ہے، محبت عبادت نہیں، محبت فسق و فجور ہے۔ جس محبت کو وہ عبادت کہتے ہیں وہ محبت عبادت نہیں ہے، وہ محبت تو فسق و فجور ہے۔ وہ محبت کرنے والے بھی فاسق، عشق کرنے والے بھی فاسق، اوروں کو چاہنے والے بھی فاسق اور فاجر اور اللہ کے نافرمان ہیں، اسی حال میں مریں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ایک منٹ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور ہو۔ اللہ پاک کو یہ بات ایک منٹ کے لیے گوارا نہیں ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور ہو، اگر ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو۔ ہمیں حضور سے محبت ہے نا، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت ہے، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے محبت ہے، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ اہل اللہ سے محبت ہے، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔
بچوں سے محبت کرنی ہے اللہ کی وجہ سے، بیوی سے محبت کرنی ہے اللہ کی وجہ سے، ماں باپ سے محبت کرنی ہے اللہ کی وجہ سے۔ اور جو محبت اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ پاک کو ایک منٹ کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اللہ پاک کو غیرت آ جاتی ہے، میرا بندہ ہو کے میرے گھر میں میرے غیر کو بٹھایا ہوا ہے۔ اگر کوئی خاوند گھر میں داخل ہو اور اس کے پلنگ پر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور غیر بیٹھا ہو تو بتائیے اس خاوند کا کیا حال ہوگا؟ اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی غیرت کو کتنا جوش آئے گا؟ اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے جب اس کا بندہ اس کے غیر پہ مرتا ہے، اس کے غیر سے محبت کے دعوے کرتا ہے، اس کے غیر سے محبت اور عشق کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ پاک کو اس سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندے کی تاک جھاک بھی گوارا نہیں ہے، تاک جھاک بھی گوارا نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ایک قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کے کیس میں جیل میں ڈال دیے گئے۔ تو جیل میں ان کے ساتھ اور بھی قیدی تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی۔ ایک سے کہا تو سولی چڑھ جائے گا، اور دوسرے سے کہا تو رہا ہو جائے گا۔ اور اللہ کی شان ایسے ہی ہوا، ایک رہا ہو گیا، ایک سولی چڑھ گیا۔ جو رہا ہوا جب وہ رہا ہو کر باہر جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک، یار تیری تو رہائی ہو گئی، جب تو جائے نا اور بادشاہ سے ملاقات ہو تو یاد آ جائے تو میرا بھی تذکرہ چھیڑ دینا، تاکہ کوئی رہائی کی سبیل بنے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قصور کی وجہ سے جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ساری شرارت اس کی بیوی کی ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ تو اب اپنی عزت کو بچانے کے لیے ڈالا تھا تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے نکال دینا چاہیے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈال کے بھول ہی گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت 5 سال گزر گئے ہیں بے گناہ جیل میں گزارتے ہوئے۔ جب ایک قیدی رہا ہو کر جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، عزیز مصر سے ملاقات ہو تو میرا بھی تذکرہ کر دینا، شاید وہ بھول گیا ہے، تاکہ میری بھی رہائی کی کوئی صورت بن جائے۔ جب اس کو کہا اور وہ باہر گیا تو آسمان سے حضرت جبریل آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا یوسف، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں من استنقذک من اخوتک اذا ہم بک ان یقتلوک، یوسف تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا سا تھا، تیرے بھائی حسد میں آ کے تجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہاں تجھے کس نے بچایا؟ کہا انت یا رب، اللہ آپ نے بچایا۔ جبریل نے ایک اور سوال کیا اللہ کی طرف سے، فمن استنقذک من الجب اذا القوک فیہ، انہوں نے تمہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، تو کنویں میں تو انسان زندہ نہیں رہتا نا، ویران سنسان غیر آباد کنواں، اس میں تو مر جانا چاہیے، وہاں تجھے کس نے بچایا؟ کہا اللہ آپ نے بچایا۔ فرمایا فمن استنقذک من المرأة اذ ہمت بک، زلیخا نے تجھ سے برائی کرانا چاہی، وہاں تجھے کس نے بچایا؟ کہ اللہ آپ نے بچایا۔ تو فرمایا فما بالک نسیتنی وذکرت آدمیا، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تجھے میں یاد نہیں آیا، تو انسانوں سے کہتا پھرتا ہے، مجھ سے نہیں کہہ رہا تو کہ اللہ میاں رہائی دے دے، رہا ہونے والے قیدی سے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کر دینا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کلمۃ تکلم بها لسانی، اللہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، یہ بڑی غلطی ہے، میری عزت کی قسم 7 برس تجھے جیل میں اور رکھوں گا۔ بتائیے جب ایک نوجوان کسی غیر محرم کو آئی لو یو کا میسج کرتا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہو، اللہ کو کتنی غیرت آتی ہو، اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں حالات نہیں سدھر رہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے غیر سے دل لگانے کی سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ دل کا سکون چھین لیتے۔ ایئر کنڈیشن چل رہا ہوگا، گدا بچھا ہوا ہوگا، نرم ملائم قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور نوکر چاکر بھی ساتھ ہوں گے، اور ایک لگژری گاڑی بھی آپ کے پاس ہوگی، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے گھر میں اللہ کے دشمن کو ٹھہرایا ہو، اللہ کے غیر کو ٹھہرایا ہو۔ میرے دوستو، دل کا بنانا گھر بنانے سے زیادہ ضروری ہے۔ دل کا بنانا اپنے وجود کو بنانے سے زیادہ ضروری ہے۔ جتنی ہمیں اپنے کپڑوں کی فکر رہتی ہے، اپنی گاڑی کی فکر رہتی ہے، اپنے گھر کی فکر رہتی ہے، اپنی شکل کی فکر رہتی ہے، اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دل بن جائے، دل منور ہو جائے، دل سنور جائے۔ دل سنور جائے گا، اعمال سنور جائیں گے، دل سنور جائے گا، اخلاق سنور جائیں گے، دل سنور جائے گا، کردار سنور جائے گا، دل سنور جائے گا، زندگی سنور جائے گی۔ جب زندگی سنور جائے گی، اعمال سنور جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے دل کا سنورنا بڑا ضروری ہے۔ اور دل کا سنورنا کیا ہے؟ دل کا سنورنا یہ ہے کہ دل دنیا کی طرف نہ کھچے، آخرت کی طرف کھچے۔ دل میں دنیا کی قیمت نہ رہے، آخرت کی قیمت رہے۔ پیسے کی قیمت نہ رہے، سنت کی قیمت آ جائے، نبی کی سنت کی قیمت آ جائے۔ تو دل کا سنورنا کیا ہے؟ دل کا سنورنا یہ ہے کہ اللہ کی عظمت آ جائے اور مخلوق کی چھٹائی آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اور مال سے دل اچاٹ ہو جائے۔ یہ دل کا سنورنا ہے۔ آج تو اگر جیب سے 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اور کافی دیر تک سوچتا ہے کہاں گرے ہوں گے، کہیں کسی نے نکال تو نہیں لیے۔ بیوی سے پوچھتا ہے، بیگم میں نے کرتا یہاں لٹکایا تھا، بچوں نے تو پیسے نہیں نکالے میرے، وہ جو گھر میں برتن دھونے والی ماسی آتی ہے اس نے تو نہیں نکالے ہوں گے۔ تحقیق کرتا ہے 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جانے پر، لیکن زندگی میں ہزاروں سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے اور کان پہ جو بھی نہیں رہتی۔ یہ دل کا بگاڑ ہے۔ کپڑے پہ چائے گر جائے تو پریشانی ہوتی ہے کہ جلدی سے پانی ملے اور اسے دھوؤں، لیکن سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، ٹینشن ہی نہیں۔ نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اور دل کیسے سدھرتا ہے؟ دل کے سدھرنے کے جو ذرائع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کا ذکر کثیر ہے۔ اللہ کو بہت یاد کرنا۔ انسان جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل سدھرتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، سنورتا چلا جاتا ہے۔ یہ دل کے سدھرنے کا ہمارے نبی نے ہمیں ایک نسخہ بتایا، اور دل کے سدھرنے کا ایک نسخہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ دل کے سدھرنے کا ایک اور نسخہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔
اس بات کا تصور رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس انسان کو موت یاد ہو، اپنا مر جانا اس کے تصور میں ہو، کبھی وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جس مریض کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اجی اس کا علاج اب نہیں ہو سکتا، اب یہ چند دن کا مہمان ہے، اس کو گھر لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو، اس مریض سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی بتاؤ آج کون سی فلم دیکھنی ہے، تو وہ فلم دیکھنے کے لیے تیار ہوگا، اس کو گانے سننے میں مزہ آئے گا، اس کو ہنسی کی باتوں سے ہنسی آئے گی، اس کا دل دنیا کی طرف کھینچے گا؟ نہیں کھینچے گا، اس لیے کہ 4 دن کے بعد اس نے مرنا ہے، 1 ہفتے کے بعد اس نے مرنا ہے۔ جبکہ مسلمان کو تو ہر پل ہر گھڑی موت یاد رہنی چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا دل کے سدھرنے کا ایک ذریعہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور تیسرا ذریعہ ہمارے نبی نے دل کے سدھرنے کا بتایا، قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کا دل سدھرتا اور سنورتا ہے اور اس کا بگاڑ ختم ہوتا ہے۔ اور ایک ذریعہ دل کے سدھرنے کا وہ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی بڑی تسبیحاں نہیں پڑھی، بڑے بڑے مراقبے نہیں کیے، اور روزانہ قرآن پاک کا ختم نہیں کیا، لیکن انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور ہمارے نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کے دل کا بگاڑ ختم کر کے ان کے دل کو اتنا سنوارا، اتنا سنوارا، اتنا سنوارا کہ ادنا درجے کا صحابی اس کا دل بھی اتنا سنورا ہوا ہے کہ ساری دنیا کے غوث مل کر بھی اسے نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا دل اتنا سنورا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے کہ ساری دنیا کے کتب اور ابدال بھی اس کی گرد کو نہیں پا سکتے۔ یہ اسباب ہیں دل کے سدھرنے کے، ان اسباب کو ہم اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سنواریں گے، ہمارے دل کا بگاڑ ختم فرمائیں گے۔ جب دل سدھر جائے گا تو زندگی کے سارے گناہ بھی ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ اب تک ہم سے جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر میں آپ استغفار کر لیں، اور آئندہ ہم اس بات کی فکر اوڑھ لیں کہ ہم نے اپنے دل پہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اپنے دلوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ، اپنے دلوں کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ، اور دل کے سدھرنے کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کریں۔ اللہ کا ذکر کثیر، موت کو یاد رکھنا، تلاوت کلام پاک اور اہل اللہ کی صحبت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور